سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 27، قرآن مجید کو جمع کرنا۔ صحیح بخاری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری جانب ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میرے پاس اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران بے شمار حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کار خیر کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی بن گئی۔ تم نوجوان ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہو، اس لیے تم قرآن کو جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں اسے قرآن مجید جمع کرنے سے زیادہ آسان سمجھتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کار خیر ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے میری رائے وہی کر دی جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ میں نے کھجور کے پتوں، کپڑے کے ٹکڑوں، پتھر کے ٹکڑوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں سے قرآن مجید اکٹھا کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ کی وصال کے بعد یہ صحیفے ان کے پاس محفوظ رہے، جو بعد ازاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے اس کی نقل کروا کر مختلف علاقوں میں بھیجے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کو قرآن مجید جمع کرنے کا حکم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لیے دیا کہ وہ کاتب وحی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وحی انہوں نے تحریر فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ حافظ بھی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی غلطی کرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصلاح فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال سے کچھ روز قبل ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن پاک سنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی۔ قرآن مجید کو جمع کرنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن مجید کو پہلی مرتبہ کتابی شکل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی دی تھی۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ۔